تاب کے در لگے تیرگی می روی، بہر توبہ درائے شباب نبی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مصمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مصمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے بزدل اور بہادر کے درمیان جو فرق ہوتا ہے میدان جنگ میں، جب دشمن حاوی ہونے لگتا ہے تو بزدل آدمی ہمت ہار جاتا ہے اور شکست خوردہ آدمی کی طرح پہلے کا پہلے اپنی ہار تسلیم کر لیتا ہے، اور جو بہادر آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب ہار ہی رہے ہیں تو عزت کی ہار ہاریں گے، آخری وقت تک لڑتے رہیں گے، اور اگر اس کے بعد بھی شکست ہو جاتی ہے تو اب یہ مقدر کی بات ہے، کیا کر سکتے ہیں، لیکن کوشش بہرحال آخری وقت تک کرنی ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے بہادر میں اور بزدل میں۔ اور عشق میدان میں بھی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی برا ہوتا ہے تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ برا ہونا یا آپ کے ساتھ ناراضگی کا پیش آنا یہ آپ کی ہمت کو توڑنے کا موجب بن جائے، بلکہ اس کے بعد ہمت اور بڑھ جانی چاہیے اور کوشش بڑھا دینی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ یہاں پر شروع کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا باطنی وحی کشف کے ذریعے۔ جو وحی کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وحی جو فرشتے کے توسط سے اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے، وحی مطلوع کہتے ہیں اس کو، اور ایک وحی غیر مطلوع ہوتی ہے، جو وحی تو ہوتی ہے لیکن تلاوت نہیں کی جاتی۔ پھر اس کے بعد الہام ہوتا ہے جو عام مومنین پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے بات دل میں اترتی ہے، تو انبیاء کرام کے دلوں پر بھی اللہ کی جانب سے ڈائریکٹ باتیں اترتی ہیں، اس کو بھی وحی کا نام ہی دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے دل پر وحی کی کہ اے موسیٰ میں تجھے چاہتا ہوں، میں تجھے دوست رکھتا ہوں۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کیا عرض کیا اور اس کے بعد پھر کیا مولانا روم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ ہم پڑھیں۔ گفت موسیٰ را بے وحی دل خدا، کہ گزیدہ دوست می دارم ترا۔ اللہ تعالیٰ نے دل کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے میرے چنندہ بندے، اے میرے پسندیدہ بندے، میں تجھے دوست رکھتا ہوں، تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھے پسند کرتا ہوں۔ گفت چہ خصلت بود اے ذوالکرم، موجب آن تامنا افزو کنم۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ خوشی بھرا پیام سنا تو موسیٰ علیہ السلام کا دل خوش ہو گیا کہ چلو اللہ تعالیٰ اگر مجھ کو پسند کرتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ جاننے کا شوق بھی موسیٰ علیہ السلام کے دل میں پیدا ہو گیا کہ آخر کیا وجہ ہے، کیا ایسی خوبی ہے، کیا ایسی بات ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے پسند کرتا ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ اور یہ سبب میں اس لیے جاننا چاہتا ہوں تاکہ اس کے اندر میں اور اضافہ کروں۔ اگر ایک چیز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت رکھتا ہے اور مجھے پتہ چل جائے کہ فلاں چیز کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے تو میں اس چیز میں اور اضافہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ گفت چوں طفلے بپیش والدہ، وقت خہرش دست ہم بروے زدہ۔ تو جواب آیا کہ اے موسیٰ، تو اس چھوٹے معصوم بچے کی طرح ہے جس کو ماں کبھی غصہ کرتی ہے، کبھی جھٹکتی ہے، کبھی مارتی ہے، غصے میں آ جاتی ہے ماں بچے کے اوپر، تو بچہ روتا تو ہے لیکن پھر ماں ہی سے چمٹتا ہے۔ ماں نے مجھے مارا یہ کہہ کر کسی اور کی طرف رجوع نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے کہ ماں ہی میرے لیے سب کچھ ہے، یہی جائے پناہ ہے، مجھے پناہ اسی میں ملنے والی ہے، کوئی اور نہیں ہے میرا، وہ پیار کرے یا غصہ کرے مجھے اسی کے ساتھ ہی رہنا ہے اور وہی سب کچھ ہے، اور تیرا طریقہ بھی، تیرا معاملہ بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہے۔
خود ندانت کے جزو دیار ہست، ہم ازو مخمور و ہم از اوست مست۔ وہ جو چھوٹا بچہ ہے وہ نہیں جانتا یہ بات کہ گھر میں اس کی ماں کے سوا کوئی اور بھی رہتا ہے، وہ مانتا ہی نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ بس جو کچھ ہے ماں ہی ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ اس کی ممتا کی وجہ سے مست رہتا ہے، اور اس کا خمار ممتا کا اس کو طاری رہتا ہے۔ وہ پیار بھی کرتی ہے تو ماں سے لپٹتا ہے، اور وہ غصہ بھی کرتی ہے تو ماں ہی کے پاس جاتا ہے، اپنا غصہ نکالتا بھی ہے تو ماں ہی کے پاس جا کر نکالتا ہے، کوئی اور اس کو دکھائی نہیں دیتا، اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے سوا میرا کوئی ہے ہی نہیں۔ مادرش گر سیلیے بروے زنت، ہم بے مادر آیت و بروے تنت۔ اگر اس کی ماں اس کو تماچا بھی مارے تو پھر وہ ماں ہی کے چکر کاٹتا ہے، ماں ہی کو جا کر لپٹ جاتا ہے۔ میں لپٹ گیا تجھی کو، میں تجھی سے ڈرتے ڈرتے، یہ والا معاملہ ہو جاتا ہے، ڈرتا ہے لیکن پھر لپٹتا ہے ماں کو ہی، ماں کا غصہ سہتا ہے، ماں کی سزا بھی برداشت کرتا ہے، لیکن پھر بھی ماں ہی کے پاس جاتا ہے۔ از کسے یاری نخواہت غیر او، اوست جملہ شر او و خیر او۔ اور جب بھی اس کو کوئی ضرورت پڑتی ہے، کوئی حاجت درپیش ہوتی ہے، مدد کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ماں تو میری غصے میں ہے، میں اس سے اب مدد نہیں لوں گا، نہیں کہتا، وہ جا کے ماں سے ہی اپنی مدد طلب کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا اچھا برا سب وہی ہے۔ خاطرے تو ہم زماں در خیر و شر، التفاتش نیست جاہائے دیگر۔ چاہے اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ روا رکھا جائے، چاہے اس کے ساتھ برائی کا معاملہ کیا جائے، وہ ماں کی طرف ہی متوجہ ہوتا ہے، اور اس کی توجہ کسی اور طرف جاتی ہی نہیں۔ غیر من پیشت چو سنگست و کلوخ، گر سبیو گر جوانو گر شیوخ۔ اور تیرا معاملہ بھی اے موسیٰ اس بچے کی طرح ہی ہے، میرے سوا جو کچھ ہے وہ تیرے لیے مٹھی اور ڈھیلے کے سوا کچھ نہیں۔ کیسے سے کیسا بڑا آدمی ہو، کیسے سے کیسا طاقتور ہو، دنیا جہاں کی دولت ہو، جو کچھ بھی ہو، اللہ کے سامنے وہ کسی چیز کو تو خاطر میں نہیں لاتا۔ تیری نظر میں صرف میں ہی میں ہوں، میں غصے میں بھی آتا ہوں تو مجھ سے ناراض ہو کر نہیں چلا جاتا، میرے سامنے ہی سر جھکاتا ہے، اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، چاہے بچہ ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، تیری نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے بس میں ہی ہوں۔ ہم چنا کیا کا نعبد در ہنی، در بلا از غیر تو لا نستعین۔ جس طرح سے یہ پڑھتے ہیں ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اس کے اوپر تو مضبوطی کے ساتھ قائم ہے۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں کا مطلب یہ کہ ہر چیز تجھ سے وابستہ رکھتے ہیں، اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں کا مطلب یہ کہ تو جانتا ہے کہ اصل مدد کرنے والا میں ہی ہوں، تو میری طرف ہی تیری توجہ جاتی ہے۔ ہست این ایاک نعبد حسر را، در لغت دا اسپے نفی ریا۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں میں، ایاکا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے عربی میں وہ حسر کے لیے، حسر کہتے ہیں کسی بھی چیز کو خاص کر دینا۔ تیری ہی، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں میں، حسر نہیں آ رہا ہے، ہم تجھ سے مدد مانگتے نہیں، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں۔ تو ایاکا میں وہ سینس پایا جاتا ہے۔ عربی اگر جانتا ہے تو اس حسر کی حقیقت کو سمجھ، اس کے اندر ہر چیز کی نفی ہو جاتی ہے۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کرتے ہیں تیرے لیے ہی کرتے ہیں، کسی اور کے دکھانے کے لیے نہیں کرتے، ریاکاری بھی ختم ہو جاتی ہے اس کے اندر سے، اور کسی اور سے مدد بھی نہیں مانگتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اسباب کی تکمیل کے لیے بھی ہم جس سے کچھ مدد لے رہے ہیں تو بھی یہ سمجھ کر لے رہے ہیں کہ یہ اصل مدد کرنے والا نہیں ہے، اصل مدد کرنے والا تو میں ہی ہوں۔ تو اس لیے وہ حسر آتا ہے، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، اللہ سے ہٹ کر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ جو مدد کرے گا اللہ کی اجازت سے، اس کے حکم سے، اور اس کے دیے ہوئے اسباب کی مدد سے کرے گا۔ ہستیا کا نستعین، ہم بہر حسر، حسر کردہ استعانت راؤ۔ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں بھی اسی حسر کے لیے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں میں بھی حسر ہے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں میں بھی حسر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس مدد مانگنے کو اپنی طرف مخصوص کر دیا ہے۔ دنیا میں بھی جب اگر تم کسی سے مدد مانگتے ہو تو
اس کا اصل مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے کہ عبادت مرتورا آرے مبس تم یاری ہم سے تو دارے مبس، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے امید رکھتے ہیں، بس یہی ہے اصلی چیز جو تیرے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے موسیٰ، کسی کی طرف تو دیکھتا تک نہیں ہے، تیری نظر صرف میرے اوپر ہے، یہ جو تیری صفت ہے اس کی وجہ سے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اب جو لوگ اس طرح سے اپنے محبوب کی طرف ہی اپنی نظر جماتے ہیں، کسی اور کی طرف ان کی نظر جاتی ہی نہیں ہے، بس دیکھیں گے تو صرف اسی کو دیکھیں گے، امید رکھیں گے تو صرف اسی سے رکھیں گے، اب چاہے وہ جس حال میں رکھے، کوئی اور ہے ہی نہیں ہمارا، اس طرح کے لوگ ہی اصلی عاشق ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگ ہی اصلی چاہنے والے ہوتے ہیں۔ اب آپ یہاں پر ایک بادشاہ اور اس کے مصاحب کا قصہ بیان کر رہے ہیں۔ بادشاہ برندی میں خشم کرد، خواست تا ازوے برارت دود و گرد۔ ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک مصاحب تھا، اس کے محل میں رہنے والا ایک تھا جو بادشاہ کے قریب رہا کرتا تھا، بہت زیادہ کلوز نہیں تھا لیکن بہرحال بادشاہ کے پاس رہتا تھا، بادشاہ کی صحبت میں رہتا تھا۔ تو ایک مرتبہ اس سے ایک غلطی ہو گئی، بادشاہ کو کافی ناراضگی ہوئی اس غلطی کی وجہ سے اور بہت غصہ آ گیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس آدمی کو اس کی سزا ملنی چاہیے، اس کا دھواں اور اس کا گرد نکالنا ہوگا، بہت بڑی غلطی کی ہے اس نے، میری نافرمانی کی ہے اس نے کھلم کھلا، لہٰذا اب اس کو سزا ملنی ہی چاہیے۔ اور بہت جلال میں تھا بادشاہ۔ کرد شہ شمشیر بیروں از غلاف، تا زند بروے جزائے آخلاف۔ اب اس غلطی کی سزا دینے کے لیے بادشاہ نے اپنے نیام میں سے تلوار نکال لی اور کہہ دیا کہ میں اس کی گردن قلم کر دوں گا۔ ہیچ کس را زہرا نئے تا دم زنت، یا شفیع بر شفاعت برتنت۔ ایسا جلال والا بادشاہ تھا، ایسا کر و فر تھا اس کا، اور اس آدمی کی ایسی غلطی تھی کہ ایسے میں کسی اور کی دم مارنے کی گنجائش نہیں تھی کہ کوئی آگے بڑھ کر بادشاہ سے کہے کہ بادشاہ ایسا مت کیجئے، معاف کر دیجئے، کسی کی ہمت نہیں تھی۔ یا شفیع بر شفاعت برتنت، یا کہ کوئی ایسا ہو کہ کوئی آگے بڑھ کر اس کی طرف سے شفاعت کرے، سفارش کرے کہ جانے دیجئے، اس بار اس کو معاف کر دیجئے، اتنی بڑی سزا مت دیجئے، ایک قصور ہی تو ہوا ہے نا۔ اس طرح سے کسی کی ہمت نہیں تھی بولنے کی، سب اپنی اپنی جگہ خاموش دم بخود تھے جب بادشاہ نے یہ سزا سنائی۔ جز اماد الملک نامی از خواص، در شفاعت مصطفیٰ وارانہ خاص۔ ایک وزیر تھا جو بادشاہ کا بہت کلوز اور بہت خاص تھا، بادشاہ اس کے اوپر بہت مہربان ہوتا تھا، اس کی کوئی بات بادشاہ ٹالتا نہیں تھا۔ اماد الملک اس کا نام تھا، بہت خاص لوگوں میں تھا بادشاہ کی، بلکہ یوں سمجھیے کہ بادشاہ کا سب سے خاص وہی تھا، اور بادشاہ کے سامنے اگر وہ کسی کی سفارش کرتا تو بادشاہ اس کو فوری قبول کر لیتا تھا۔ بر جہید و زود در سجدہ فتاد، در زماں شہتیق خیر از کف نہاد۔ جیسے ہی بادشاہ نے اعلان کیا کہ میں اس کی گردن اڑا دوں گا، وہ فوری اپنی جگہ سے اٹھا اور سیدھا جا کر بادشاہ کے سامنے جھک گیا۔ اماد الملک، بادشاہ نے تلوار کھینچ لی تھی کہ اب اس کی میں گردن اڑا دوں گا، وہ فوری گیا اور بادشاہ کو لپٹ گیا کہ بادشاہ ایسا مت کیجیے، معاف کر دیجیے، اس کو غلطی ہو گئی اس سے۔ گفت اگر دیوست من بخشیدمش، ور بلیسی کرد من پوشیدمش۔ تو بادشاہ ایک دم خاموش ہو گیا، کیونکہ اماد الملک ہے، وہ بادشاہ کا بڑا خاص ہے، اس کی کوئی سفارش بادشاہ رد نہیں کرتا۔ اب ایسے میں وہ سر جھکا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو معاف کر دیجیے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اے اماد الملک، تو بیچ میں آ گیا ہے، اگر تو بیچ میں آ جائے تو شیطان بھی ہے تو میں اس کو معاف کر دوں، حالانکہ اس نے شیطنت کی ہے، شیطانی کام کیا ہے، لیکن تیری وجہ سے، تیری سفارش کی وجہ سے میں اس کی پردہ پوشی کر دوں گا، اس کو معاف کر دوں گا۔ چونکہ آمد پائے تو اندر میاں، رازیم گر کرد مجرم صد زیاں۔ چونکہ تو بیچ میں آ گیا ہے، تیرا ہاتھ ہو گیا ہے اب، تو اب میں راضی ہو گیا ہوں اس سے۔ اگر اس مجرم نے سینکڑوں غلطیاں بھی کی ہیں تب بھی میں اس کو
معاف کر دوں گا، کیونکہ تو بیچ میں آ گیا ہے، تو میرا اتنا خاص ہے کہ تیری سفارش میں رد نہیں کر سکتا، اور جس انداز سے تو سفارش کر رہا ہے، جس محبت بھرے انداز سے میرے سامنے جھک جا رہا ہے، اس طرح سے تو سفارش کرے گا تو اس سفارش کو رد کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہے۔ صد ہزاراں خشم را تانم شکست کے ترا آں فضل و آں مقدار ہست، میں لاکھوں بار غصے کو پی سکتا ہوں کیونکہ تیرا مقام، تیری چاہت میرے دل میں ایسی ہے، تیرا رتبہ، تیری بزرگی، تیرا مقام، تیری چاہت میرے دل میں ایسی ہے کہ اگر لاکھوں بار میں غصے میں آ جاؤں تو تیری وجہ سے غصہ پی سکتا ہوں، صرف تیری صورت سے معاف کروں گا۔ لابات را ہیج نتوانم شکست، زاں کے لابہ تو یقی لابہ منست، تو خوشامد کر رہا ہے میری، تو میرے سامنے جھک رہا ہے، تو میرے سامنے منت سماجت کر رہا ہے، تو کیا میں اس کو رد کر سکتا ہوں؟ کیونکہ تیری خوشامد کو میں اپنی خوشامد مانتا ہوں۔ تو اگر اس طرح سے جھک کر کسی کی سفارش کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں تو نہیں کر رہا ہے بلکہ میں خود کر رہا ہوں، تو اتنا خاص ہے میرے لیے۔ گر زمین و آسماں برہم زدے، زنتقامی مرد بیرو نامدے، اب چاہے زمین اور آسمان اوپر نیچے ہو جائے، چاہے ایسا شخص آ جائے جو کبھی سزا سے بچ نہیں سکتا، اگر اس کی سفارش بھی کر دے تو تب بھی میں اس کو معاف کر دوں گا۔ ورشدے ذرہ بے ذرہ لابگر، او نبردے ای زماں استغ سر، اگر ذرہ ذرہ بھی خوشامدی کرے میری، اگر زمین کی ایک ایک چیز، ایک ایک آدمی، میرے رشتہ دار، میرے دوست، میرے جان پہچان کے جتنے ہیں، سب کے سب اگر سفارشی کرے، تو اگر ایسا مجرم ہے تو میں اس کی سفارش کو قبول نہیں کروں گا، میرے تلوار کے خیر سے وہ نہیں بچ سکتا۔ لیکن تیرا معاملہ الگ ہے، مطلب یہ کہ تو میرا اتنا خاص ہے کہ میرے رشتہ دار، میرے چاہنے والے، میری اولاد، میرے دوست اور جن جن نے مجھ پر احسان کیا ہے، میں سب کی بات کو ٹھکرا دوں گا ایسے مجرم کے لیے، اس کو پھر بھی معاف نہیں کروں گا، لیکن صرف ایک تو ہے، صرف تیری صورت سے معاف کروں گا۔ بر تمہیں ننھے منت اے کریم، لیک شرح عزت تست اے ندیم، اے میرے شریف عماد الملک، میں یہ سب کچھ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں تاکہ میں تیرے اوپر احسان جتانا چاہتا ہوں، احسان جتانے کے لیے نہیں بول رہا ہوں کہ میں نے تیری صورت سے معاف کر دیا، یہ تیری عزت کی تشریح ہے، تو میرے دل میں کیا مقام رکھتا ہے یہ واضح کرنے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں میں، تاکہ تجھے پتا چلے کہ میرے دل میں تیری کیا محبت ہے، کیا مقام ہے تیرا، اس کو واضح کرنے کے لیے سب بول رہا ہوں میں۔ ای نہ کردی تو کہ من کردم یقین، اے صفاتت در صفات ما دفین، تو نے جو سفارش کی ہے نا میرے سامنے اس کو معاف کرنے کی، تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تو نے سفارش نہیں کی ہے بلکہ میں نے خود کی ہے، کیونکہ تیری صفات میری صفات میں گم ہے، تو میرے اندر اتنا فنا ہو گیا ہے کہ اب تیرا بولنا بھی میرا بولنا ہے، اب تیرا سوچنا بھی میرا سوچنا ہے، اب تیرا کرنا بھی میرا کرنا ہے۔ تو دری مستعملی نئے عاملی، زاں کے محمول منی نئے حاملی، تو سفارش کر کے اصل میں سفارش کرنے والا نہیں بنا ہے بلکہ کروانے والا بنا ہے۔ یہاں تیرا معاملہ ایسا ہے جیسے تو نے سفارش نہیں کی بلکہ میں نے تجھ سے سفارش کروائی، یہاں پر ایسا ہے۔ دیکھیے قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ جب بندوں کے لیے سفارش کو قبول کرے گا تو یہی طریقہ کار ہوگا، کوئی بھی بندہ جب کسی بھی دوسرے بندے کی سفارش کرے گا تو اس وقت ہی سفارش کرے گا جب اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کرے سوائے اللہ کی اجازت کے، مطلب سفارش کرنے والا بھی پہلے اجازت لے گا اس کے بعد سفارش کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس نے سفارش نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے سفارش کروائی، ایسا معاملہ ہوگا۔ تو یہاں پر بھی ویسی ہے، in this case you are the one employed to do the work, not the prime doer، آپ نہیں ہیں اصل کرنے والے، آپ کو اس کام کے لیے لگایا گیا ہے۔ زاں کے محمول منی نئے حاملی، you are born by me, you are not the bearer، آپ میرے محمول ہیں، میں نے آپ کو اس کام پر لگایا ہے، آپ نے خود اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کیا ہے، یہ صورتحال ہو جاتی ہے آپ کے سفارش کرنے کے بعد۔
ما رمیتا از رمیتا گشتئی خیشتن در موت چوں کف ہشتئی۔ یہ بالکل ایسے ہی معاملہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا تھا کہ اے نبی، آپ نے جو کنکریاں پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، ہم نے پھینکی تھی۔ یہ وہی معاملہ ہوتا ہے، آپ جو سفارش کر رہے ہیں وہ آپ نہیں کر رہے ہیں، ہم کروا رہے ہیں۔ ہم کسی بندے کو بخشنا چاہتے ہیں تو آپ سے سفارش کرواتے ہیں، آپ سفارش کرتے ہیں تو پھر ہم بخشتے ہیں، اور یہ اس لیے کراتے ہیں تاکہ لوگوں کے اوپر آپ کی عظمت ظاہر ہو جائے، ورنہ ہم بغیر سفارش کے بھی کسی کو بخش سکتے ہیں۔ لا شدی پہلو الا خانگیر، اے عجب کہ ہم اسیری ہم امیر۔ جیسے کہ کلمے میں لا الہ کے ساتھ اللہ ہے، ویسے ہی لا الہ جب اللہ کے ساتھ مقیم ہو جاتا ہے تو کفر ایمان میں بدل جاتا ہے۔ لا الہ کفر ہے، اللہ کے ساتھ وہی کفر ایمان میں بدل جاتا ہے، توحید میں بدل جاتا ہے۔ وہی حال تیرا ہے، تو لا کے ساتھ ہے لیکن اللہ میں ضم ہو چکا ہے، اس لیے کفر جا کر ایمان بن گیا ہے، اور تیری حقیقت اس وقت ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی قیدی بھی ہے اور حاکم بھی ہے۔ جب بندہ مولا کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے تو مولا کے صفات اس کے اندر آ جاتے ہیں، تو ہوتا تو وہ بندہ ہی ہے لیکن مولا دکھائی دیتا ہے، یہ حالت ہو جاتی ہے بندے کی۔ اونچے دادی تو نہ دادی شاہداد، اوست بس واللہ اعلم بالرشاد۔ جب تو نے دیا ہے تو اس کا مطلب تو نے نہیں دیا ہے، بادشاہ نے دیا ہے۔ تو ایسے بندے اللہ کے جو اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتے ہیں اور اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں تو وہ اللہ کی صفات کا آئینہ بن جاتے ہیں، تو اس وقت ان کا کرنا اللہ کا کرنا ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح کے لوگوں کے بارے میں ایک حدیث قدسی بھی آئی ہے کہ بندہ نوافل کی کثرت کے ذریعے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ ہی اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے، اللہ ہی اس کی آنکھیں ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ ہی اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے۔ حدیث میں، حدیث قدسی میں، صحیح حدیث ہے۔ واں ندیم رست از زخم و بلا، زی شفیع آزرد برگشت از ولا۔ اب یہاں پر کیا ہوا، بادشاہ نے اس سفارش کی وجہ سے اس مجرم کو معاف کرنے کا ارادہ کر لیا اور اپنی تلوار واپس اپنے نیام میں رکھ لی۔ لیکن ہوا کیا، وہ جو مجرم تھا جس نے غلطی کی تھی وہ بھی بادشاہ کا بڑا چاہنے والا تھا، بڑا خاص تھا۔ ہو گئی تھی غلطی، چاہنے والوں سے غلطی نہیں ہوتی کیا، چاہنے والوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، اور بادشاہ اس وقت چونکہ جلال میں تھا اس لیے جلال کی وجہ سے بادشاہ نے اس کے قتل کا حکم صادر فرما دیا۔ لیکن اب یہ چونکہ چاہنے والا ہی تھا بادشاہ کا، تو اب اس نے وہ جو مصاحب تھا عماد الملک جس نے بادشاہ کے سامنے اس کی سفارش کی تھی، اس سے ناراض ہو گیا۔ جس کو قتل سے بچایا گیا وہ ناراض ہو گیا، اور جس نے سفارش کر کے قتل سے بچایا وہ عماد الملک اس وقت اس کی نظر میں برا ثابت ہو گیا، سفارش کرنے سے ناراض ہو گیا، اور اس کی جو دوستی تھی دوستی ختم ہو گئی۔ کیوں کی تو نے میرے لیے سفارش؟ کیا ضرورت تھی تجھے میرے لیے سفارش کرنے کی؟ دوستی بمرید زاں مخلص تمام، رو بحایت کرد تا نارد سلام۔ اور اس طریقے سے دونوں کے درمیان ناراضگی ہو گئی، دونوں کے درمیان نا اتفاقی ہو گئی کہ ان دونوں نے اپنی دوستی ہی توڑ دی، دیوار کی طرف منہ کر لیا، اس کی صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا سفارش کرنے والے کی، اور وہ سلام کرتا ہے تو سلام کا جواب تک نہیں دیتا، سخت ناراض ہو گیا ہے۔ کیوں کی میری سفارش تو نے بادشاہ کے سامنے؟ بادشاہ کو قتل کر دینا چاہیے تھا، تو کون ہوتا بیچ میں آنے والا؟ زی شفیع خیشتن بیگانہ شد، زی تعجب خلق در افسانہ شد۔ جس نے اس کے ساتھ احسان کا برتاؤ کیا، سفارش کیا، اسی سے دور چلا گیا، اسی کا بیگانہ بن گیا۔ اب جب یہ منظر لوگوں نے دیکھا کہ لوگ عجیب عجیب باتیں کرنے لگے کہ یہ کیسا ناشکرہ انسان ہے، جس آدمی نے آگے بڑھ کر اس کی جان بچائی یہ اس کے ساتھ ہی ایسے کلمات استعمال کرتا ہے، کیوں کیا تو نے ایسا؟ کیا ضرورت تھی تجھے میرے اور بادشاہ کے بیچ میں آنے کی؟ دوستی توڑ لی، سلام کا جواب دینا تک گوارا نہیں کر رہا ہے، یہ تو بہت غلط کر رہا ہے۔ یہ ہر آدمی ایک ایک بات کرنے لگا۔ گرنہ مجنون است یاری چوں برید، اس کسے کے جانے اورا وا خرید۔ لوگ اس کو پاگل کہنے لگے کہ یہ بہت بڑا پاگل معلوم ہوتا ہے کہ جس آدمی نے اس کی سفارش کر کے اس کو بادشاہ کے قہر سے بچایا، جان بچائی،
اس کے ساتھ ہی اس کا سلوک ایسا ہے، یقیناً یہ پاگل معلوم ہوتا ہے، کیونکہ نارمل انسان تو ایسا نہیں کرتا۔ بھائی ٹھیک ہے، تھینک یو نہ بولے ایٹ لیسٹ خاموش تو بیٹھ جاتا، اس طرح سے کیوں سلوک کر رہا ہے؟ اگر وہ پاگل ہے تو ٹھیک ہے، پاگل ہوگا، لیکن اگر پاگل نہیں ہے تو پھر دوستی کیوں توڑی اس نے؟ اور وہ بھی ایسے شخص سے جس نے اس کی جان دوبارہ خریدی، ورنہ اب تک تو وہ مر گیا ہوتا۔ واہ خریدش آدم از گردن زدن، خاک نالے پاش بایست شدن۔ اس وقت اس نے اس کو گردن کٹنے سے بچایا۔ اس کو تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کا گریٹفل ہو جاتا، اس کے پاؤں تلے جھک جاتا، اس کے پاؤں دھو کے پیتا، اس کے پاؤں کی خاک بن جانا چاہیے تھا اس کو۔ اس کے برخلاف وہ الٹا دوستی توڑ رہا ہے۔ ہر آدمی ایک ایک بات کرنے لگا۔ باز گونا رفت تو بیزاری گرفت، با چنی دلدار کی داری گرفت۔ یہ کیسی الٹی چال چلی ہے اس نے، اور کس طرح سے اپنے محسن سے بیزاری اختیار کی ہے اس نے۔ ایسے لوگوں سے تو دوستی کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اس آدمی سے لوگ جو توقع رکھ رہے تھے، چونکہ اس کے برخلاف ہوا ہے، اس لیے اس کے بارے میں لوگوں نے کینہ کپٹ دل میں پیدا کرنا شروع کر دیا۔ بس ملامت کرد اورا نہ سہے، کی جفا چومی کنی با مسلح۔ ایک آدمی نصیحت کرتے ہوئے اس کے پاس آیا اور اس کو بہت برا بھلا کہنے لگا کہ رے نا خلف نا ہنجار انسان، ایک آدمی نے تیرے ساتھ ایسی نیکی کی، بھلائی کی، اور تو نے یہ سلوک اختیار کیا، یہ تو ظلم ہے، کیوں کرتا ہے ظلم ایسا؟ یہ غلط طریقہ ہے۔ انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کے راستے میں آ کر آپ کی مصیبت دور کرتا ہے، آپ کی پریشانی کو دور کرتا ہے، تو آپ کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہاں تو حالت یہ ہے کہ اس نے تمہاری جان بچائی ہے، اور تم ہے کہ اس کے بارے میں برا کہتے ہو، اس کی اس احسان کو مانتے نہیں ہو۔ یہ تو ظلم ہے، یہ بہت غلط حرکت کر رہے ہو تم۔ جانے تو بے خرید آ دلدار خاص، آدم از گردن زدن کردت خلاص۔ اس خاص دوست نے، اماد الملک نے، تیرے ساتھی نے تیری جان خریدی ہے۔ اصل صورتحال تو یہ ہے کہ تیری جان تو بادشاہ کے ہاتھ سے چلی گئی تھی، اس کی مداخلت کرنے کی وجہ سے تیری جان بچی، تو اس کا مطلب اس نے تیری جان خرید لی ہے۔ اس وقت تجھے گردن کٹنے سے بچایا ہے، اتنا بڑا احسان کیا ہے تیرے اوپر۔ گر جفا کر دے نہ بایست رمید، خاص آنے کی کرد آ یار حمید۔ اگر وہ جان بچانے کے بعد تیرے ساتھ کوئی ناروا سلوک بھی کرتا، تیرے ساتھ کوئی برائی بھی کرتا، تو بھی تجھے اس سے بھاگنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے۔ اگر کسی نے آپ کو بچایا، نئی زندگی اس سے آپ کو عطا ہوئی، ایسے میں اگر کبھی وہ کچھ غصہ بھی کرے، کبھی وہ کچھ تمہارے ساتھ غلط سلوک بھی کرے، تو اس کو برداشت کر لینا چاہیے، اس کے احسان کا خیال کر کے۔ اور خاص طور سے اس وقت جب کہ تمہاری جان اصل میں اس کی رہین ہے۔ اب جو تم سانسیں لے رہے ہو وہ اصل اس کی خدمات کا نتیجہ ہے۔ ایسے وقت پر تم اس سے دوستی توڑتے ہو، اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہو، وہ سلام کرتا ہے تو سلام کا جواب نہیں دیتے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اب یہاں پر ان اعتراضات کا وہ شخص جو جواب دے رہا ہے وہ عاشقانہ جواب ہے، ہر اس شخص کے لیے ہے جو کسی سے محبت کرتا ہے، سچی محبت کرتا ہے، اور یہ محبت کے میدان میں بہت اہم ترین منزل ہے، اور جو اس منزل کو پہنچا وہی حقیقت میں چاہنے والا ہے۔ اب جو جواب وہ دے رہا ہے اس سے پتہ چلے گا کہ یہ اصل میں بادشاہ کو اماد الملک سے زیادہ چاہتا ہے۔ اب وہ کس طریقے کا جواب ہے وہ انشاءاللہ آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی پی روی، بہر توبہ درائے شباب خوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی،
در رہ صدق برتا مصمم شوی